بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات، السلام علیکم۔ آج فرسٹ ایئر کے تیسرے سبق نظریہ پاکستان کا تیسرا لیکچر ہے۔ صفحہ نمبر 17 کا لاسٹ پیراگراف ہے۔ اسی زمانے میں پہلی جنگ عظیم چل گئی۔ پہلی جنگ عظیم 1914 تا 1918 جاری رہی، جس میں انگریز کا مقابلہ جرمنی سے ہوا۔ انگریز برطانیہ کے انگریز تھے جن کا مقابلہ جرمنی کے لوگوں سے ہوا، اور ترکی نے جرمنی کا ساتھ دیا۔ اس وقت ترکی کی جو سلطنت ہے، سلطنت عثمانیہ، وہاں کے لوگوں نے جرمنی کا ساتھ دیا۔ ہندوستان کے مسلمان چونکہ ترکی کے سلطان حجاز کی خدمت کرنے کی وجہ سے خلیفہ اسلام سمجھتے تھے، ہندوستان کے مسلمان وہاں کے سلطان عبدالحمید ثانی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے یہاں مکہ معظمہ، حجاز سے مراد یہاں مکہ معظمہ ہے اور مدینہ منورہ ہے، یہاں کی خدمت کی، جس کی وجہ سے یہاں کے مسلمان اس کو اسلام کا بادشاہ سمجھتے تھے، خلیفہ سمجھتے تھے۔ اس لیے انہوں نے مالی یعنی رقم کے ذریعے اور طبی امداد بہم پہنچائی، ادویات کے ذریعے ان کی مدد کی، جس کی وجہ سے حکومت برطانیہ کو مسلمانوں سے عناد پیدا ہو گیا، کیونکہ وہاں ان کے مخالفین کے ساتھ یہ کی امداد کر رہے تھے، تو کیونکہ ہندوستان میں بھی انگریزوں کی حکومت تھی، اس لیے مسلمانوں سے دشمنی پیدا ہو گئی۔ لیکن انہوں نے یہاں یعنی ہندوستان کے مسلمانوں سے یہ وعدہ کیا کہ اگر ہمیں اس جنگ میں فتح حاصل ہو گئی، پہلی جنگ عظیم میں فتح حاصل ہو گئی، تو ہم کسی طرح بھی ترکی کو مزید نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ یہ وعدہ محض فریب تھا، یہ صرف جھوٹا وعدہ تھا۔ انگریزوں نے مسلمانوں سے یہ وعدہ کیا تو یہ جھوٹا تھا۔ چنانچہ جب انگریزوں کو فتح حاصل ہوئی، جب انگریزوں نے جرمنی کو شکست دی، تو وہ اپنے وعدے سے پھر گئے۔ کون سا وعدہ؟ کہ ترکی کو مزید نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ تو اس سے وہ منحرف ہو گئے اور انہوں نے ترکی کی وسیع سلطنت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ وہاں اس سلطنت عثمانیہ یا خلافت عثمانیہ کا خاتمہ کر دیا۔ وہاں اس سلطنت میں بہت زیادہ ممالک تھے۔ موجودہ سعودی عرب جو ہے یہ بھی سلطنت عثمانیہ کا ایک حصہ تھا۔ یہاں کے مسلمانوں کو اس فریب یعنی اس دھوکے کی وجہ سے بہت تکلیف پہنچی، اور انہوں نے خلافت کے تحفظ کے لیے، خلافت یعنی خلافت عثمانیہ کے تحفظ، اس کی حفاظت کے لیے کہ یہ برقرار رہے کے لیے مولانا محمد علی جوہر اور ان کے بڑے بھائی مولانا شوکت علی کی رہنمائی میں تحریک خلافت شروع کی۔ عزیز طلبہ، آئیے تحریک خلافت کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اصل میں یہ تحریک جو ہے عثمانیہ خلافت کو بچانے کی ایک تحریک تھی، تو آئیے اس کے بارے میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ وہ تحریک ہے، تحریک خلافت، جو سلطنت عثمانیہ کو بچانے کے لیے شروع کی گئی تھی۔ اس تحریک کے قائدین جو تھے، اما بانی تحریک ہے، یہ مولانا محمد علی جوہر اور مولانا شوکت علی کی اماں تھی، یہ دونوں بھی اس میں شامل تھے، اور مولانا حسن موہانی، مولانا ابوالکلام آزاد، حکیم اجمل خان وغیرہ۔ تحریک خلافت کے مقاصد کون سے تھے؟ 3 بنیادی مقاصد تھے۔ پہلا مقصد جو تھا، ترکی کی جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت کی جائے، ترکی کی نظام خلافت کا تسلسل یہ برقرار رہے، حجاز مقدس کی حرمت۔ گاندھی کے مسلمانوں کو جو مشورے تھے وہ کیا تھے کہ آپ ملازمتوں سے استعفیٰ دے دیں، تعلیم چھوڑ دیں، حکومت برطانیہ کی طرف سے جو القابات ملے تھے وہ واپس کر دیں، اور ادائیگی محصول سے انکار کر دیں، اور گرفتاریاں دیں۔ اس تحریک کے لیے کون کون سی سرگرمیاں کی گئی تھیں؟ تو مختلف ممالک میں وفود بھیج کر رائے عامہ ہموار کرنا، ترک مجاہدین کے لیے میڈیکل سہولیات کی فراہمی، مختلف طریقوں سے ترکی کی مالی معاونت، جلسے جلوس نکالنا، ہڑتالیں کرنا اور گرفتاریاں دینا، مسلم صحافت کے ذریعے عوامی بیداری، جسے اخباروں کے نام ہے کامریڈ، ہمدرد، زمیندار، الہلال، ان اخباروں کے ذریعے عوامی بیداری۔ لیکن اسی زمانے میں ہندو نے مسلمانوں کو ہندو بنانے کے لیے شدی کی تحریک شروع کی، اور ان کو ختم کرنے کے لیے سنگٹن کی تحریک بھی شروع کی۔
شدی تحریک سے مراد کیا ہے؟ ہندو بنانے اور ہندو مذہب میں داخل کرنے کی تحریک۔ یہ تحریک 1920 میں سوامی دیانند سرسوتی اور اس کے شاگرد سوامی شردانند نے شروع کی اور 1926 میں ختم ہوئی۔ سنگھٹن تحریک ایک تحریک جو پنڈت مدن موہن مالویا نے 1933 میں شروع کی تاکہ ہندو کو جنگی فنون سکھائے جائے اور مسلمانوں کا قتل عام کر کے ان کا خاتمہ کیا جائے۔ عزیز طلبہ، یہاں سے مسلمان سمجھ گئے کہ ہم اور ہندو اکٹھے نہیں رہ سکتے، کیونکہ ہندو مسلمانوں کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے تھے، تو یہاں نظریہ پاکستان کی ضرورت پیش آئی۔ پھر 1928 میں کانگریس نے جو نہرو رپورٹ پیش کی، یہ ایک سیاسی رپورٹ کا نام ہے۔ اس میں مسلمانوں کے لیے علیحدہ نمائندگی کا اصول، علیحدہ نمائندگی، حکومت اور اسمبلی میں الگ الگ سیٹیں دی جائے، یہی اصول ہے جو 12 سال پہلے وہ تسلیم کر چکی تھی کانگریس۔ 12 سال پہلے، عزیز طلبہ، یہ MCQs بہت ہی عام ہے۔ 12 سال پہلے تو 1928 سے 12 سال مائنس کرو تو 1916 آتا ہے۔ 1916 میں کانگریس اور مسلم لیگ کے درمیان ایک معاہدہ ہوا تھا 1916 میں، اور اس معاہدے میں مسلمانوں کے لیے جداگانہ طرز انتخاب کا اصول بغیر کسی شرط کے تسلیم کر لیا۔ اس کے علاوہ مسلم اقلیتی صوبوں میں مسلمانوں کو ان کی آبادی کے تناسب سے زیادہ نشستیں دی گئی تھیں، تو بالکل نظر انداز کر دیا۔ نہرو رپورٹ میں مسلمانوں کی سیٹیں ختم کر دیں۔ پھر تو مسلمانوں میں بڑا جوش پیدا ہوا، غصہ پیدا ہوا، اور انہیں یقین ہو گیا کہ چونکہ ان کا دین یعنی اسلام، ان کی تہذیب، مسلمانوں کا رہن سہن اور ان کی معاشرت، طور طریقے، سب کچھ غیر مسلموں سے مختلف ہے، ہندو سے مختلف ہے، اس لیے کسی حالت میں ہندو سے تعاون نہیں ہو سکتا، یعنی ہم مل جل کر یہاں نہیں رہ سکتے۔ چنانچہ 1930 میں مسلم لیگ کے الہ آباد والے اجلاس میں، عزیز طلبہ، یہ الہ آباد ہے، الہ آباد نہیں ہے، ہندوستان کا ایک شہر ہے۔ یہاں مسلم لیگ کے ایک اجلاس میں، جلسے میں، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ وطن یعنی پاکستان بنانے کی تجویز پیش کی کہ جہاں مسلمانوں کی اکثریت ہے وہاں ان کے لیے ایک خطہ زمین دیا جائے۔ 4 سال بعد، عزیز طلبہ، یہ MCQs بھی بہت ہی عام ہے، یعنی 1930 کے بعد 4 سال بعد، یعنی 1934 میں جب قائد اعظم محمد علی جناح نے مسلم لیگ کی صدارت، مسلم لیگ کے صدر بن گئے، کا مستقل عہدہ قبول کیا، تو انہوں نے اس تجویز کو الگ وطن بنانے کا جو مشورہ تھا کو عملی جامہ پہنانے یعنی حقیقت میں بدلنے کی کوشش شروع کر دی۔ آخر 23 مارچ 1940 کو انہوں نے لاہور کے اجلاس میں، لاہور کے منٹو پارک کے ایک جلسے میں واضح طور پر اعلان کر دیا کہ جن علاقوں میں مسلمانوں کی اکثریت ہے، یعنی جہاں مسلمان زیادہ ہے، کثرت سے ہے، وہ ایک آزاد مسلم ریاست یعنی ملک قائم کی جائے۔ اس اعلان کو قرارداد پاکستان کہتے ہیں، جس کی روح سے، یعنی اس کے مطابق مسلمانوں کی آزاد اور خود مختار حکومت قائم کرنے کا فیصلہ ہوا۔ تو خود مختار کا مطلب یہ ہے، چونکہ ہندوستان میں مسلمان تعداد میں کم تھے اور یہاں پر انہوں نے اپنے لیے ایک ایسے وطن قائم کرنے کی کوشش شروع کی جہاں ان کی اپنی مرضی ہو، اپنی مرضی کی حکومت ہو، کسی اور کی مرضی نہ چلے، تو یہ فیصلہ انہوں نے کیا اور مسلمان نے اپنے لیے ایک وطن حاصل کر لیا۔ تو عزیز طلبہ، آج کے لیے یہاں تک کافی ہے۔ امید ہے کہ آج کا لیکچر آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اللہ حافظ۔